بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغانستان سے کمرشل پرواز کے ذریعے باقی رہ جانے والے امریکیوں اور دوسرے ممالک شہریوں کے انخلاء کے بعد وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ طالبان پیشہ ورانہ طریقے سے پیش آئے اور انہوں نے لوگوں کے نکلنے میں تعاون کیا۔ طالبان نے لچک کا مظاہرہ کیا اور وہ پیشہ ورانہ طریقے سے پیش آئے۔ امریکہ نے اس کو طالبان کی جانب سے پہلا مثبت قدم قرار دیا ہے۔ واضح رہے دوستوں کہ افغانستان میں طالبان کی نئی عبوری حکومت نے امریکیوں سمیت 100 سے 150 غیر ملکیوں کو کابل سے کمرشل پرواز کے ذریعے باہر جانے کی اجازت دی، جس کے بعد جمعرات کو قطر ایئر ویز کی یہ پرواز دوحہ پہنچ گئی۔ قطر کے وزیر خارجہ نے بھی لوگوں کے انخلاء کی اجازت دینے پر طالبان کی تعریف کی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں طالبان سے توقع تھی کہ وہ اپنے بیانات کو عملی جامہ پہنائیں گے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک راب کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ ہم اپنے قطری دوستوں کا 13 برطانوی شہریوں کو بحفاظت کابل سے دوحہ پہنچانے پر مدد کے شکر گزار ہیں۔ دوستو، پاکستان کی طرح قطر نے بھی حالیہ سالوں کے اندر طالبان اور عالمی برادری کے درمیان رابطے کار کا کردار ادا کیا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے ساتھ امریکہ رابطے میں ہے اور طالبان کے ساتھ گفتگو جاری رکھنا سب کے مفاد میں ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ افغانستان میں گزشتہ 20 سال میں حاصل کیے گئے فوائد ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ طالبان کے ساتھ گفتگو جاری رکھنا سب کے مفاد میں ہے اور سب ممالک کا اتفاق رائے ہے کہ وہ سب کرنا چاہیے جو کر سکتے ہیں۔ ہم طالبان سے مدد نہیں بلکہ وعدوں پر عمل ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے نیڈ پرائس نے پاکستان کے کردار کی اہمیت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان گزشتہ روز وزرائے خارجہ کی کانفرنس میں مصروف رہا اور پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ایک جیسے جذبات دیکھے۔ افغان بینک کے منجمد $10 ارب کا معاملہ فیڈرل ریزرو دیکھ رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں رہ جانے والے امریکی شہریوں سے رابطے میں ہے اور طالبان کے تعاون کو سراہتے ہیں۔ طالبان نے اپنے وعدے کی پاسداری کی ہے اور طالبان کے اس طرح کے اقدامات عالمی پذیرائی حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ نے تمام ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ طالبان کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا تھا کہ طالبان کے حکومت میں آنے سے افریقی ممالک میں موجود جہادیوں کو تقویت مل سکتی ہے۔ تمام رکن ممالک کو افغان عوام کے ساتھ یکجہتی کرتے ہوئے طالبان کے ساتھ بات چیت جاری رکھنی چاہیے۔ اقوام متحدہ کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا فرض ہے کہ ان افراد کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے بہت زیادہ مصیبت میں مبتلا ہیں، جہاں لاکھوں کی تعداد میں افراد کا بھوک سے مرنے کا خطرہ ہو۔ اقوام متحدہ نے تمام ممالک پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں معاشی تباہی نہ ہونے دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان دہشت گردی کا گڑھ نہ بنے، خواتین اور لڑکیاں وہ تمام حقوق نہ کھوئیں جو انہوں نے گزشتہ عرصے میں حاصل کیے اور وہ تمام گروہوں کی برابر نمائندگی ہو، تو ہمیں ان سے رابطہ رکھنا ہوگا۔ اقوام متحدہ نے کہا کہ ایسے گروہوں سے متعلق تشویش پائی جاتی ہے جو موت کی خواہش کا جذبہ رکھتے ہیں اور جن کے جنگجوؤں کے آگے ملکوں کی فوجیں بکھر جائیں۔ ایسے لوگوں پر تشویش پائی جاتی ہے۔ امریکی ماہرین نے نئی تحقیق میں چاند اور نیند کے درمیان ایک انتہائی دلچسپ تعلق کا انکشاف کر دیا ہے۔ یونیورسٹی آف واشنگٹن کے تحقیقاتوں نے بتایا ہے کہ چاند ہماری نیند پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ 29.5 دن کے قمری مہینے میں چاند کے ساتھ ساتھ ہماری نیند گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ نتائج میں تحقیقاتوں نے بتایا ہے کہ 14ویں تاریخ کو چاند کے پورا ہونے سے پہلے کے دنوں میں لوگ بہت دیر سے سوتے ہیں اور پورے قمری مہینے میں ان دنوں سب سے کم نیند لیتے ہیں۔ اس تحقیق میں سائنسدانوں نے دیہی علاقوں کے رہائشیوں اور شہری علاقوں کے کالج اسٹوڈنٹس پر تجربات کیے ہیں۔
رزلٹ میں مزید بتایا گیا ہے کہ نئے چاند سے پہلے کے چند دنوں میں لوگ پورے قمری مہینے میں سب سے زیادہ جلدی بستر پہ جاتے ہیں اور طویل نیند لے لیتے ہیں۔ جس طرح پورے قمری مہینے میں چاند کی مختلف اشکال ہوتی ہیں جو اس کے ایک پورے چکر کو ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح ہماری نیند کا بھی ایک اتار چڑھاؤ ہے۔ کراچی پولیس نے ایک 18 سالہ لڑکی بینش عرف کٹو کو حراست میں لیا ہے، جو کہ مردوں کے کپڑے پہن کر شہریوں سے موٹر سائیکلیں چھیننے کی وارداتوں میں مطلوب تھی۔ گرفتاری کے بعد لڑکی نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے، جس کے بعد پولیس کی طرف سے اس کے خلاف FIR بھی درج کر لی گئی ہے۔ اپنے بیان میں مردانہ کپڑوں میں وارداتوں کے بارے میں لڑکی کا کہنا تھا کہ اس طرح کے کپڑے پہننے کا مقصد یہ تھا تاکہ کوئی بھی اس کو لڑکی دیکھ کر کمزور نہ سمجھے، جبکہ اس کے ساتھ ان وارداتوں میں اس کے 2 بھائی بھی شریک ہوتے تھے۔ چائنا نے 5G ٹیکنالوجی کی تعمیر میں تیزی سے کام جاری رکھتے ہوئے 13ویں 5 سالہ منصوبے کی مدت کے دوران 5 لاکھ سے زیادہ 5G نیٹ ورک اسپیس اسٹیشن بنا لیے ہیں۔ 5G ٹیکنالوجی کی صارفین کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ نیٹ ورک پر منسلک آلات کی تعداد 100 ملین سے تجاوز کر گئی ہے۔ پہاڑی مقامات بہت پرفضا ہوتے ہیں جنہیں صحت کے لیے مفید گردانا جاتا ہے، لیکن اب سائنسدانوں نے نئی تحقیق میں پہاڑی ایریا میں پیدا ہونے والے بچوں کے متعلق ایک انتہائی تشویشناک انکشاف کر دیا ہے۔ سائنسدانوں نے 60 ممالک کے مختلف طرح کے علاقوں میں پیدا ہونے والے 9.5 لاکھ بچوں کے طبی ڈیٹا کا تجزیہ کر کے بعد بتایا ہے کہ جو بچے سطح سمندر سے زیادہ بلند مقامات پر پیدا ہوتے ہیں ان کا پیدائش کے وقت سائز بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور زندگی میں آگے چل کر بھی انہیں کئی طرح کے طبی مسائل لاحق ہوتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں آکسیجن کا لیول بہت ہی کم ہوتا ہے، اور جب یہ بچے پیٹ میں پرورش پا رہے ہوتے ہیں تو مناسب آکسیجن نہ ملنے کی وجہ سے ان کی نشو و نما ٹھیک سے نہیں ہو پاتی۔ تحقیق میں ثابت ہوا ہے کہ جو بچے سطح سمندر سے 5000 فٹ کی بلندی پر پیدا ہوتے ہیں ان کا پیدائشی سائز نمایاں طور پر چھوٹا ہوتا ہے، اور پیدا ہونے کے بعد بھی ان کی نشو و نما بہت متاثر ہوتی ہے۔ ایسے بچوں کو خواہ ہیلتھ کیئر کی اچھی سہولیات ہی کیوں نہ میسر ہوں اور گھر میں ان کی دیکھ بھال خوب کی جائے، اس کے باوجود فضا میں آکسیجن کا لیول کم ہونے کی وجہ سے ان بچوں کی نشو و نما پھر بھی متاثر ہوتی ہے۔ لیکن دوستو، پشاور یا افغانستان کے لوگوں کو اگر دیکھا جائے تو ایسی بات ان میں کہیں بھی نظر نہیں آتی، بلکہ یہ لوگ ذہنی اور جسمانی طور پر بہت سے لوگوں سے زیادہ طاقتور نظر آتے ہیں۔ پاکستان کے سول ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی غفلت نے مریض کی جان داؤ پر لگا دی۔ مصطفیٰ ٹاؤن کے 50 سالہ فیصل ٹھاکر نے 7 ماہ قبل سول ہاسپٹل سے اپینڈکس کا آپریشن کروایا تھا۔ آپریشن کے بعد بھی درد کی شدت میں کمی نہ آئی تو اس نے دوبارہ ڈاکٹر سے رجوع کیا۔ ڈاکٹرز کی ہدایات پر اس نے طرح طرح کے ٹیسٹ کروائے، لیکن مرض کی وجہ سمجھ میں نہیں آئی۔ آخر کار اس نے CT اسکین کروایا تو پتہ چلا کہ آپریشن کے دوران ڈاکٹر اس کے پیٹ میں چھوٹا تولیہ بھول گیا تھا۔ سول ہاسپٹل کے MS ڈاکٹر جاوید کا کہنا ہے کہ اس معاملے کی انکوائری کروائی جائے گی۔ جلد پر بننے والے تلوں کو لوگ عموماً نظر انداز کر دیتے ہیں۔ سڈنی کی رہائشی لوئس نامی اس لڑکی نے بتایا ہے کہ وہ اس سال جون میں سالانہ چیک اپ کے لیے ڈاکٹر کے پاس گئی، جہاں ڈاکٹر نے ٹیسٹ کرنے کے بعد اس کی پنڈلی پر موجود ایک تل کے متعلق ایسا انکشاف کیا کہ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ اس کا کہنا ہے کہ میری پنڈلی پر موجود یہ تل دراصل جلد کے کینسر میلانوما کی علامت تھی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اس تل والے حصے کو فوری طور پر سرجری کے ذریعے کاٹ کر الگ کرنا ہوگا، ورنہ یہ پھیل سکتا ہے۔ فی الوقت یہ سٹیج 0 پر تھی اور زیادہ خطرناک نہ تھی۔ اس لڑکی لوئس کا کہنا تھا کہ 17 جولائی 2019 کو میرے والد کی موت بھی میلانوما کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ابھی میں اس صدمے سے نہیں نکل پائی تھی کہ خود مجھ میں یہ میلانوما کی تشخیص ہو گئی۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ تاہم میں خوش قسمت تھی کہ ابھی یہ ابتدائی سٹیج پر تھی اور چھوٹے سے آپریشن سے ہی میری جان بچ گئی۔ اس لڑکی کا کہنا ہے کہ میں لوگوں کو نصیحت کرتی ہوں کہ اپنے جسم پر موجود کسی بھی تل کو نظر انداز مت کریں اور اپنا چیک اپ ضرور کروائیں۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ایک نرس کو مریض نے علاج کے لیے گھر بلا کر مار ڈالا۔
میل نرس جس کا نام عبد الکریم ہے، اس کے چچا زاد بھائی نے بتایا کہ وہ وقتاً فوقتاً ذہنی مریضوں کے علاج کے لیے ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ ذہنی مریض کے باپ نے عبد الکریم کو بتایا کہ اس کا بیٹا اس وقت گھر پر تنہا ہے، آپ اسے دوا دے سکتے ہیں۔ تاہم عبد الکریم جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، مریض نے اچانک ان پر ایک آلے سے بے درپے وار کر کے اس کو مار ڈالا۔ ذہنی مریض نے پولیس میں بیان میں ریکارڈ کراتے وقت اعتراف کیا کہ وہ 1 ماہ سے عبد الکریم کو مارنے کا پروگرام بنا رہا تھا۔ چائنا کے صدر شی جن پنگ نے کھانے کے ضیاع کو روکنے کے لیے اہم ہدایات جاری کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھانا ضائع کرنے کا عمل کافی پریشان کن ہے۔ اگرچہ چائنا میں مسلسل اچھی زرعی پیداوار ہو رہی ہے، تاہم لوگوں کو خوراک کی حفاظت کے بارے میں بحران سے آگاہ رہنا چاہیے۔ صدر نے کہا کہ اس سال دنیا بھر میں پھیلنے والی وبا کے منفی اثرات نے ہمارے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے۔ بھٹے میں پکی سرخ اور ذہین اینٹوں کی بدولت اب ہر گھر کی دیواروں میں اچھی خاصی بجلی ذخیرہ کی جا سکے گی۔ امریکی سائنسدانوں نے بجلی محفوظ کرنے کے لیے ایسی ہی ایک اینٹ کی مدد سے 10 منٹ تک LED جلا کر اپنی کامیابی کا عملی مظاہرہ کیا ہے۔ آن لائن ریسرچ جرنل نیچر کمیونیکیشن کے تازہ شمارے میں شائع شدہ رپورٹ کے مطابق واشنگٹن یونیورسٹی میں شعبہ کیمسٹری کے اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر جولیو ڈی آرکی اور اس کے ساتھیوں نے بھٹے میں پکی ہوئی سرخ اینٹوں پر ایک خاص نامیاتی پولیمر کے بخارات جمع کیے، جس کے بعد وہ توانائی ذخیرہ کرنے والے ایک آلے سپر کیپیسٹر میں تبدیل ہو گیا۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔